آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہماری زندگیوں میں کیا اثرات مرتب کیے ہیں، ان کے چیلنجز کیا ہیں، اور کس طرح سے یہ ہماری زندگی کو براہ راست جو ہے اثر انداز کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان 4 سالوں میں 2020 سے لے کر 2025 یعنی 5 سالوں میں تقریباً 5 سال ہوئے نہیں ہیں، 5 سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کتنی ترقی کی ہے؟ 270% ترقی اس ڈپارٹمنٹ میں ہو چکی ہے، اور یہ بھی ابتدائی مرحلوں میں ہے۔ آگے اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ اس کا اندازہ ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا پہنتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے، ان سب کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں پہ استعمال ہو رہی ہے اور کیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام مشینیں کریں گی جو عام طور پر انسانوں کو سوچنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں، یعنی جو کام انسان سوچ سمجھ کر کرتے ہیں وہ مشینیں بھی کام سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثالیں آپ کے ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں مل رہی ہیں، بزنس اور فائنانس کے جو ٹاپکس ہیں یا جو ایریاز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ملتی ہیں آپ کو، ایجوکیشن میں ملتی ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں ملتی ہیں آپ کو۔ جی تو اب ہم بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی 3 کیٹیگریز کے حوالے سے۔ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں بیسیکلی۔ پہلی جو ہے وہ نیرو اے آئی ہے، دوسری ہے ہمارے پاس جرنل اے آئی، اور تیسری ہے سپر انٹیلیجنٹ اے آئی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیرو اے آئی کیا ہے۔ نیرو اے آئی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا گوگل اسسٹنٹ جو ہوتا ہے، سری ہوتی ہے، جو آٹو ڈرائیونگ موڈیولز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ٹیسلا گاڑی ہے اس میں جو آٹو ڈرائیونگ ہے، یہ سب نیرو ٹیکنالوجیز ہیں، ٹھیک ہے، نیرو اے آئی ہے۔ یعنی یہ کوئی کام تو پرفارم کر سکتی ہے، کسی چیز کو کمانڈ تو دے سکتی ہے، لیکن کوئی کام فزیکلی نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ ایک سیری جو ہے یا گوگل اسسٹنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے کیک نہیں بنا سکتا، وہ آپ کی ٹائم کو شیڈیول کو تو مینٹین کر سکتا ہے، آپ کو ریمائنڈر تو دے سکتا ہے، آپ کی گاڑی کو تو چلا سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی خاص کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے پاس آتی ہے نیرو اے آئی۔ جنرل اے آئی کیا ہے؟ جرنل اے آئی اس طرح سے ایک ہیومنائڈ پروگرام کی ہوئی روبوٹنگ ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو انسانوں کی طرح پرابلم سولو کر سکتی ہے، میتھ سولو کر سکتی ہے، اور وہ دوسرے کام جو انسان کرتے ہیں ان کو پرفارم کر سکتی ہے۔ اور ابھی سائنسدان اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، ابھی اس کے اوپر ٹیکنالوجسٹ جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اس میں مزید جو ہے درستگی کے امکانات موجود ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سپر انٹیلیجنس اے آئی، یعنی جو ہماری میڈیکل فیلڈ کے اندر ریسرچ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، جو ہمارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فیس ہے اس کے اندر اس کا اتنا استعمال ہو چکا ہے۔ ابھی لیگل پروسیڈنگز کے اندر، میڈیکل ہیلتھ کیئر کے اندر، ہیلتھ ڈائگنوسس کے اندر کوئی بیماریوں کے ڈائگنوسس کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نہایت ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایون کہ آپ کے پاکستان کے اندر بھی کراچی کے کئی اسکولوں کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، اور ہاسپٹلس کے اندر بھی، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہاسپٹلس کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بیماریوں کی ڈائگنوسس کی جا رہی ہے۔ سیلف ڈرائیونگ پاکستان کے اندر بہت ریئر کیسز میں آپ کو سیلف ڈرائیونگ جو ہیں گاڑیاں نظر آئیں گی، اس میں بہت کم ماڈلز بھی پاکستان میں آئے ہیں، اویلیبل ہیں، لیکن ٹیسلا کا آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیسلا ایک ایسی گاڑی ہے جو سیلف ڈرائیونگ موڈ پہ چلتی ہے، اور بڑی کمپنیوں نے اپنی یہ جو ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے۔ آپ روڈ پہ اب آٹو بریکس والا سسٹم آ چکا ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ سینسرز کے ذریعے گیس کرتے ہیں کہ آگے کوئی ہرڈل ہے یا کوئی رکاوٹ ہے تو اس پہ وہ خود کو لاک یا بریک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آفیسز کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے ریکارڈ کے لیے، فائلوں کو ارینج کرنے کے لیے، اٹینڈنس کے لیے، سیکیورٹی پرپز کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کلاس رومز میں بچوں کو پڑھا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت سارے انسانوں کے لیے دروازے کھولے ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے، ڈسکور کرنے کے لیے، ایون کہ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکیورٹی پرپز کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کیمراز میں استعمال کیا جا رہا ہے، اے آئی فیس ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ اب ہم اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بالکل نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ہمارے جو ماحول ہے اس پر بہت زیادہ ریسرچ کر کے خود کو اتنا موڈیفائی کر لیا ہے، خود کو اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ یہ اب ہمارے ساتھ ہر قسم کے حالات میں رہ سکتا ہے۔ تو ایک دور آئے گا کہ انسان جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر اپنی زندگی کو ادھورا مکمل کریں گے۔ یہ ہماری زندگیوں کا مکمل طور پر حصہ بن جائے گا، اور ہم اس کے بغیر زندگی کو تصور ممکن ہی نہیں بنا پائیں گے۔
یہ ٹیکنالوجی جو ہے کس طرح سے انسانیت کو اور انسانوں کو فائدہ دے رہی ہے اور نقصان پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو لاغر اور سست بنا رہی ہے، اس کے خطرات جو ہے ہمیں 2030 تک دیکھنے کو ملیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ اس نے انسانوں کے تجربوں کو دیکھ کر، انسانوں کی جو رویوں کو دیکھ کر خود کو ایویلیویٹ کیا ہے۔ یہ آپ کے رویے کے مطابق آپ سے بات کرتی ہیں۔ گوگل اسسٹنٹس کا آپ کو علم ہوگا، سری کا علم ہوگا آپ کو، اور بہت ساری ایسی ایپس ہیں اور ویب سائٹس ہیں جو آپ کے رویے کو مینیپولیٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو پروسیڈ یا جواب دیتی ہیں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگیوں کا اہم حصہ بن چکا ہے، اب ہم اس کے بغیر اپنی زندگی کو مکمل تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ خود کو ماڈرنائز کیجئے، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ خود کے اندر بہت ساری کریٹیویٹیز لا سکتے ہیں، ایسی ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہ ایون کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہیلپ فل چیز ہے، ٹیچرز کے لیے بہت ہیلپ فل چیز ہے، ایون کہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ بہت ہیلپ فل چیز ہے، ایون کہ آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کافی سارے ہاسپٹلس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنے سے ڈائگنوسس کیے جا رہے ہیں، بیماریوں کا تشخیص کی جا رہی ہے۔ وہ ایلیکس نامی بچے کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ ایک جس کی بیماریوں کا جو ڈائگنوسس ہے 17 MBBS ڈاکٹرز نے اس کو چیک کرا، لیکن کسی کو اس کی بیماری کا علم نہیں ہوا۔ لیکن جب اس کی والدہ نے اس کی رپورٹس جو ہیں وہ AI کو دیں تو AI نے اس کو جناب بیماری کو ڈائگنوز کیا اور اس کا پھر ٹریٹمنٹ ڈاکٹر نے ہی کیا۔ لیکن دیکھیں نا، اب ڈائگنوسس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور بالکل ایکوریٹ ڈائگنوسس کرتا ہے یہ، کیونکہ بس اس کے پاس پریویس کئی سالوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا ارکم، ٹاک شو ود ارکم کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔